Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، فرحة عند الإفطار وفرحة حين يلقى ربه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھی، یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مقدس مہینے میں اللہ رب العزت نے تمام مسلمانوں پر، تمام کلمہ گو پر روزہ فرض کیا ہے، اور یہ فرضیت روزے کی صرف اس امت پر ہی نہیں، اس سے پہلے کی تمام امتوں پر روزے فرض ہوئے تھے۔ روزہ صبح سے لے کر شام تک، یعنی سحر جب وقت ختم ہوتا ہے اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے، دیگر خواہشات اور لذتوں کی چیزوں سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ اگر یہ روزہ اللہ رب العزت کے لیے رکھا جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھا جائے، اللہ سے بدلہ حاصل کرنے کے لیے رکھا جائے، جو بدلہ اللہ رب العزت آخرت میں اپنے دست مبارک سے عطا فرمائے گا، تو یہ روزے دار کے لیے بڑی خوش نصیبی ہے۔ ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے روزہ داروں کے بارے میں جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن دکھاوے کے لیے رکھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں لوگوں سے بچنے کی وجہ سے، لوگوں کے لعن طعن سے بچنے کے لیے رکھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں شرم حضوری رکھتے ہیں، تو حقیقت میں یہ روزہ نہیں ہے۔ ایسے روزے داروں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع۔ بعض روزے دار ایسے ہیں کہ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن انہیں سوائے بھوکا رہنے کے اور کچھ نہیں ملتا ہے۔ تو جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھیں۔ یہ مبارک مہینہ سال میں ایک بار آتا ہے، اس میں رحمتوں کی بارشیں ہوتی ہیں، برکتوں کی بارشیں ہوتی ہیں، اللہ کے کرم کی بارشیں ہوتی ہیں۔ تو اگر انسان اللہ کی رحمت لوٹنا چاہے، اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھانا چاہے، تو اس سے اچھا موقع نہیں ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے داروں کے بارے میں دو باتیں بڑی اچھی بیان فرمائی ہیں، اور وہ بات روزے دار کے لیے خوشی کی بات ہے کہ اس کو روزے میں کتنی خوشی حاصل ہوتی ہے، کتنی فرحت حاصل ہوتی ہے، اور کن کن موقعوں پر اسے حاصل ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں۔
ایک خوشی اس وقت جب وہ روزہ افطار کرتا ہے کہ انسان صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہتا ہے، صبح سے لے کر شام تک پیاسا رہتا ہے اور ہر چیز وہ برداشت کرتا ہے۔ اس کے بعد شام کو جب بھوک کی شدت ہوتی ہے، پیاس کی شدت ہوتی ہے، تو اس وقت افطار میں جو اس کو خوشی اور لذت محسوس ہوتی ہے، اس وقت جو اس کو فرحت اور مسرت حاصل ہوتی ہے، وہ شاید کسی اور وقت کے کھانے میں لذت محسوس نہ ہو۔ اور دوسری خوشی جو انسان کو ملنے والی ہے وہ اللہ رب العزت کے یہاں ملے گی، جس وقت وہ اپنے پروردگار سے ملے گا، جس وقت اپنے پروردگار سے وہ ملاقات کرے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے روزے کا بدلہ خود دینے کا اعلان فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ۔ بعض حضرات اس کو یوں پڑھتے ہیں وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ بدلہ جو انسان کو آخرت میں ملے گا وہ اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے دلوائے گا۔ فرشتے اس کو نامہ اعمال کے مطابق اس کو پروانہ دیں گے، جنت کا یا دوزخ کا۔ جس طرح انسان نے عمل کیا ویسے ہی اس کے دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال ملے گا اور اسی کے ذریعے اس کو تمام بدلہ ملے گا۔ لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے جو صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو یہ ایک خفیہ چیز ہے، یہ ایک باطنی اور اندرونی چیز ہے۔ انسان روزہ نہ بھی رکھے اور دن بھر کچھ نہ کھائے نہ پیے تو کسی کو پتہ نہیں چلتا کس نے کھایا ہے یا نہیں کھایا ہے، یا کھاتا ہے یا نہیں کھاتا ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں ہے کہ انسان روزہ رکھے یا نہ رکھے، دوسروں کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ روزہ رکھے ہوئے ہیں یا نہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو حقیقت میں یہ باطنی امر ہے اور یہ اندرونی معاملہ ہے، اور اس اندرونی معاملے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے جب اس کے بندے نے یہ عہد کر لیا، یہ تہیہ کر لیا کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اس کے خوف کی وجہ سے، اس کے ڈر کی وجہ سے اور اس کے شوق کی وجہ سے، اللہ رب العزت سے ملاقات کی وجہ سے، اللہ رب العزت سے بدلہ لینے کے لیے اس نے روزہ رکھا ہے، تو حقیقت میں اس کے لیے بڑی خوش نصیبی ہے کہ اس کو آخرت میں بڑی خوشی اور مسرت ہوگی کہ اللہ رب العزت اپنے دست مبارک سے اس کو بدلہ عطا فرمائے گی۔ دوسرا مفہوم اس کا بیان یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ یعنی بدلے میں ایک یہ کہ انسان کو نعمتیں ملیں، بدلے میں ایک یہ کہ انسان کو روزے کی جگہ جو اللہ رب العزت کے یہاں سے دوسری چیزیں موجود ہوں اس کا وعدہ کیا گیا وہ ملے، اور یہ کہ پروردگار خود مل جائے۔ یہ انسان کے لیے بڑی خوش نصیبی ہے کہ جو نعمتیں تقسیم کرنے والا ہے، جو نعمتوں سے مالا مال کرنے والا ہے، وہ ذات باری خود انسان کو روزے کی برکت کی وجہ سے مل جائے اور وہی بدلہ ہو جائے۔ محمود غزنوی کا ایک واقعہ ہے کہ اس نے اپنے دربار میں سونے چاندی کا ڈھیر لگا دیا اور تمام درباریوں سے کہہ دیا کہ جس کا جو جی چاہے وہ لے کر چلا جائے۔ سارے لوگ دولت بٹورنے لگے، سمیٹنے لگے، کوئی جواہرات لے رہا ہے، کوئی ہیرے لے رہا ہے، کوئی سونا بٹور رہا ہے، کوئی چاندی بٹور رہا ہے، جس کے ہاتھ جو کچھ لگ رہا ہے وہ لے رہا ہے۔ بڑے بڑے مالدار اور درباری جو اس کے یہاں کے سپہ سالار اور سرداران تھے وہ تک اس لوٹ میں اور رسوٹ میں پڑے ہوئے تھے، لیکن محمود غزنوی کا خود جو غلام تھا اس نے اسے نہیں چھوا۔ محمود غزنوی آگے آگے اور اس کا غلام پیچھے پیچھے مڑ کر دیکھا تو غلام پیچھے چلا آ رہا ہے۔ پوچھا کیا بات ہے، تمہیں دولت نہیں چاہیے، تمہیں وہ سب کچھ نہیں چاہیے جو لوگ بڑے بڑے مالدار اور سپہ سالاران
کیا بولتے ہیں کہ سرداران لوٹ رہے ہیں، ان میں سے تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں؟ کہا ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ جب یہ بانٹنے والا، یہ لٹانے والا، یہ تقسیم کرنے والا اگر ہمیں مل جائے تو یہ ہمیں خود بخود مل جائے گی، اس لیے ہمیں اس کی ضرورت نہیں، ہمیں یہ تقسیم کرنے والے اور بانٹنے والے کی ضرورت ہے، اس لیے میں اس بانٹنے والے کے پیچھے پیچھے چلا آیا۔ تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک معمولی سا بادشاہ جس کا بدلہ یہ ہے کہ غلام اس کے پیچھے بھاگا چلا جا رہا ہے کہ اگر بادشاہ میرا ہو گیا تو یہ معمولی دولت ابھی ختم ہو جائے گی، تو بادشاہ میرا ہونے کے بعد سب تو میرا ہی ہو جائے گا۔ تو ایک رب حقیقی، ایک پروردگار عالم اگر وہ یہ کہے کہ وانا اجزا بھی، کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں، اس سے زیادہ خوشی کسی اور چیز میں حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ تو روزے کے بارے میں کہ جو روزہ رکھنا چاہتا ہے وہ روزہ رکھے، کیونکہ حکم دیا گیا ہے کہ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، کہ جو اس مہینے کو پائے، وہ یہ مقدس مہینہ پائے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، یعنی یہ روزہ اس کے اوپر فرض کر دیا گیا، اس کے لیے رکھنا ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں رکھتا ہے تو وہ گنہگار ہوتا ہے۔ ہاں، دو لوگوں کو روزے میں تھوڑا سا رخصت دی گئی ہے، ایک وہ جو بیمار ہو، اپنی بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو اس کو رخصت دی گئی ہے اس وقت تک کے لیے جب تک اس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہ پیدا ہو جائے، جب تک وہ بیماری سے ٹھیک نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ روزے سے اس کو رخصت ہے۔ بعد میں جب اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے تو اس کے بعد وہ روزہ رکھے۔ دوسرے یہ کہ مسافر اگر وہ سفر کر رہا ہے تو سفر میں چونکہ مشقتیں آتی ہیں، دشواریاں پیش آتی ہیں، ہر طرح کے حالات کا سامنا انسان کو کرنا پڑتا ہے، کہاں پر کیسی دشواری آ جائے اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، اس لیے روزے میں رخصت دی گئی ہے کہ اگر طاقت اور قوت موجود ہے اور روزہ رکھنے کی سکت بھی ہے، پھر بھی اگر وہ سفر میں روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ وہ جب گھر پہنچ جائے، اپنی اقامت پر پہنچ جائے، پھر اس کے بعد وہاں پر رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا کرے۔ تو دو لوگوں کو گویا رخصت دی گئی ہے کہ جو مریض ہیں، بیمار ہیں ان کو، اور جو سفر میں ہیں ان کو، دو لوگوں کو۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ عزیمت پر اگر عمل کر لیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ انسان کے اندر اگر طاقت ہے اور قوت ہے اور یہ جانتا ہے کہ ہم روزہ رکھ سکتے ہیں تو رکھ لینے میں زیادہ بہتری ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین سے روزے کے بارے میں جب پوچھا گیا کہ اس کی لذت آپ کو کب محسوس ہوتی ہے، کیسے، تو انہوں جیسے کہ خاص طور سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ روزے میں مزہ تو اس وقت ہے کہ رمضان کا مہینہ ہو، گرمی کی شدت ہو، کفاروں سے مقابلہ ہو، گھمسان کا رنگ پڑا ہوا ہو اور سخت جنگ چل رہی ہو اور اس وقت میں پیاس کی بھی شدت ہو، پھر اللہ رب العزت کے یہاں ہم جام شہادت نوش کر کے پہنچے کہ وہاں پر ہم کوثر کا پانی پیے۔ وہ لذت ہے روزے کی سب سے زیادہ۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عزم تھا کہ وہ روزہ کتنے شوق کے ساتھ، کتنے محبت کے ساتھ، کتنے عزم کے ساتھ وہ رکھنے والے تھے کہ کسی حال میں بھی روزہ فوت ان سے نہیں ہوتا تھا۔ لیکن آج ذرا سی کوتاہی کی وجہ سے، ذرا سی لاپرواہی کی وجہ سے، ذرا سی لاابالی پن کی وجہ سے، یا ذرا سی مالداری اور وسعت کی وجہ سے، یا ذرا سی بے دینی پیدا ہونے کی وجہ سے ہمارے بہت سے نوجوانوں میں، بہت سے لوگوں میں، بہت سے مزدوروں میں، بہت سے رکشہ چالکوں میں، بہت سے دکان میں کام کرنے والوں میں، بہت سے فیکٹریوں کے ملازموں میں یہ چیز پیدا ہو گئی ہے کہ اگر ہم روزہ رکھیں گے تو ہم مزدوری کیسے کریں گے، ہمارے کھانے پینے کا انتظام کیسے ہو سکے گا، اس لیے ہم روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ یہ عذر لنگ ہے، اللہ رب العزت اسے قبول نہیں فرمائے گا۔ اللہ رب العزت تو اسے قبول فرمائے گا جو انسان روزہ رکھ رہا ہے، کیونکہ انسان جو زندگی میں کمائی کر رہا ہے وہ اسی لیے کر رہا ہے کہ اس کے ذریعے جو اس کو طاقت اور قوت حاصل ہو، اس کے ذریعے اللہ کی عبادت وہ کرے، اور اگر اللہ کی عبادت اس سے چھوٹ گئی ہے تو اس کے کھانے پینے سے، اس کے مزدوری سے، اس کے کام کرنے سے، اس کے ملازمت سے اللہ رب العزت کو کوئی سروکار نہیں۔ وہ تمام انسانوں میں سے جو نافرمان ہیں انہی میں سے ایک وہ بھی ہے۔ ہمارے بہت سے دکاندار جو خاص طور سے ریسٹورنٹ چلاتے ہیں، جو کھانے کا ہوٹل چلاتے ہیں، جو قہوہ خانے چلاتے ہیں،
جو قہوہ خانہ چلاتے ہیں وغیرہ وغیرہ جو اس طرح کی دکان رکھنے والے ہیں، ان کے ہاں رمضان میں کیا ہوتا ہے، باقاعدہ پردے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم پردے کا اہتمام کر دیں گے تو گویا کہ ہم جو لوگ یہاں پر غیر روزے دار آ رہے ہیں تو اگر وہ کھا کے جا رہے ہیں تو ہم اس میں گنہگار نہیں ہیں۔ حقیقت میں آپ گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دکان جیسے روزے سے پہلے چل رہی تھی ویسے ہی چلے اور کھانے والے ویسے ہی آئیں، اور آئے تو ان کے بارے میں کسی کو پتہ نہ چلے کہ کون آیا اور کون کھا کر گیا۔ اس لیے آپ نے پردے کا اہتمام کر دیا کہ وہ آئے اور آرام سے وہ بالکل بے جھجک ہو کر بلا خوف خطر وہ آ کر یہاں پر پیٹ بھرے اور اس کے بعد یہاں سے وہ اپنے منہ سے اینٹتے ہوئے نکل جائے کہ ہم نے یہاں پر خوب کھایا اور ہمارے لیے باقاعدہ انتظام کیا گیا ہے تاکہ روزے داروں کی، مسلمانوں کی، جو سچے مسلمان ہیں، جو اللہ کو راضی کرنے والے مسلمان ہیں، جو ایک رنگ میں رنگ جانے والے مسلمان ہیں، جو اس فریضے کو ادا کرنے والے مسلمان ہیں، ہم ان کی نگاہ میں نہ آنے پائیں۔ اس بھائی نے برابر کی اس میں شرکت کر لی، یہ گناہ کی بات ہے۔ اگر آپ 11 مہینے کما لیں، ایک مہینے میں اگر تھوڑا سا کم کر لیں تو حقیقت میں آپ کے یہاں کوئی کمی نہیں ہو جائے گی۔ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جو 11 مہینے پورا کام کرتے ہیں، ان کی دکان چلتی ہے، ان کے کھانے کا ہوٹل چلتا ہے، لیکن رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اپنے دکان میں وہ شٹر گرا دیتے ہیں، پھر عید تک ان کی دکان نہیں کھلتی، عید تک ان کی دکان نہیں کھلتی۔ وہ کہتے ہیں عبادت کا موسم ہے، ہم عبادت کریں گے۔ اور ہم مسلمان، ہم نوجوانان خاص طور سے جو طاقت والے اور قوت والے جو برداشت رکھتے ہیں، جو بوڑھے اور ضعیف ہیں، جو نہیں رکھ سکتے ہیں، ان کے لیے فدیہ ہے، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ہم اپنے ان نوجوانوں سے مخاطب ہیں جو روزہ رکھنے کی طاقت اور قوت رکھتے ہیں، اور اگر ان کو دوڑنے کے لیے کہہ دیا جائے تو شاید 8-8 10-10 کلومیٹر ایک مرتبے میں وہ دوڑ بھی لگا سکتے ہیں، سب کچھ ان کے اندر موجود ہے، لیکن کیا ہے کہ بس صرف اپنی کم ہمتی کی وجہ سے، پست ہمتی کی وجہ سے، اپنے لاابالی پن کی وجہ سے، اپنے بے دینی کی وجہ سے، دین کا جذبہ اپنے اندر نہ رکھنے کی وجہ سے وہ اس برکت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑی بد نصیبی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب